بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناصر میر یو کے سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج 9 نومبر ہے اور شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کا یوم پیدائش ہے۔ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا کرے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 سے 43 میں آتا ہے کہ اور مومنو یہ نہ سمجھنا کہ ظالم جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک مہلت دے رہا ہے جب دہشت کے سبب ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ کیا کہ اسلام میں سیاست مذہب کے تابع ہے۔ جناب علامہ اقبال صاحب کا یہ جو شعر ہے، میں بڑے عرصے تک اس کو اس طرح لیتا رہا کہ اس شعر کی آڑ میں ہمارے ملا مفتی اور مولوی وہ سب سیاست میں آئے، حالانکہ وہ شعر سیاست دانوں کے لیے تھا، لیکن ملا مفتی اور مولوی نے سب نے پاکستان کے اندر اپنی سیاسی جماعتیں بنائی اور بھرپور سیاست کی کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ کیا یہ سیاسی جماعتیں، مذہبی سیاسی جماعتیں یہ بنائی گئیں یا یہود بنے؟ میرا تو خیال ہے کہ ان کا بھی سیاست کا شوق ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو میں لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، میرا ویلاگس غور سے سنیے گا، اینڈ تک سنیے گا، اور پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارم 47 کی گورنمنٹ کے ذریعے 27ویں ترمیم جو ہے وہ منظور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ابھی اس وقت جو پاکستان میں نظام ہے وہ ہے ہائیبرڈ مارشل لا۔ یہ میں ایک نیا لفظ آپ کو دے رہا ہوں۔ ہائیبرڈ نظام تو ہم سن رہے ہیں حکومتی اراکین سے بھی کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہائیبرڈ نظام نہیں ہے، یہ ہائیبرڈ مارشل لا ہے۔ 27ویں ترمیم کا جو بلی بلا ہے وہ تھیلے سے باہر آ گیا ہے کہ اصل میں یہ ہائیبرڈ مارشل لا کی طرف جا رہے ہیں۔ ہے تو ایسے بھی ہے تو 77 ایئر سے ہی، لیکن اس کو لیگلائز کرنے کے لیے 28ویں ترمیم بھی آئے گی۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا 30ویں ترمیم بھی آئے گی، جس سے سارے اختیارات جو ہے وہ آرمی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا عسکری اداروں کو دے دیے جائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام پاسپورٹ سے بھی مٹانے کی کوشش ہے۔ جیسے یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کا نام نہیں لیتے تو کیا یہ پاکستان کا نام لیں گے؟ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف باتیں اور سارے اختیارات، یہ میں نے سورہ ابراہیم کی آیت اس لیے پڑھی ہے کہ جو موجودہ حکمران اور جو آرمی چیف ہیں وہ جس طریقے سے اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، ان کو کسی کو مرنا یاد نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے بھائی جان، سب نے جانا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، آپ سے پہلے بھی جو آئے وہ بھی بڑے دعوے کر کے آئے، سب کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ رب العزت ہی ڈیفائن اتھارٹی ہے، فیصلے اللہ کی ذات نے کرنے ہیں، اور آپ کو جو ڈیل دے رہی ہے اس کو پرماننٹ مت سمجھیے، یہ عارضی ہے۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے سارے اختیارات، کیوں سارے اختیارات؟ اور سب سے جو بری چیز اس میں ہے وہ ہے استثناء۔ اللہ اکبر! استثناء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے بھی نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے صحابہ اکرام کو یہ سہولت نہیں دی کہ آپ مسئلے اقتدار پر بیٹھ کر جرم کریں تو آپ کو سزا سے استثناء ہے. نہیں بھائی جان، آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کر ترجمہ کرتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ سے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ آپ نے نہیں پڑھا کہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استثناء تو اپنے رفقا، اپنے ساتھیوں کو، اپنی بیٹی تک کو نہیں دی. آپ کون ہیں؟ نعوذ باللہ، آپ تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے پر، اور آپ استثناء لے رہے ہیں، اور عہدہ جو ہوگا وہ مرتے دم تک ہوگا. نہیں بھائی جان، آپ یہ بھی لکھا لیں کہ جب تک یہ دنیا ہے قیامت تک آپ کے خاندان کو بھی وہ مراد بھی ملیں گی، اور آپ کے خاندان پر بھی کوئی مقدمہ نہیں بنے گا. کیوں ایسا نہ کریں؟ آپ تو پاکستان کی جو نفی کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ، آپ تو اسلام کی بھی نفی کر رہے ہیں، اور وہ بھی حافظ قرآن ہونے سے ناتے. آپ کو تو مثال قائم کرنی چاہیے تھی کہ جس دن آپ اس گدی سے اتریں، آپ کا عہدہ ختم ہو، آپ پرے ہٹ جائیں، دوسرے آنے والوں کو موقع دے. لیکن کمال ہے پاکستان کو کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے. مولوی، مفتی اور ملا ان کو ساتھ ملا کر، اور پاکستان کے اندر سب چیزوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے سارے اختیارات ایک فرد واحد کے پاس آ جائیں، اس کے لیے استثناء کی ایک نئی چیز سامنے لائی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر تو استثناء ایک دن کے لیے بھی، ایک گھنٹے کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. جس دن کوئی بھی سرکاری عہدیدار، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، جج ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ اپنے عہدے سے ہٹے تو دوسرے دن وہ اس استثناء ختم ہو اور وہ قانون کے چکر میں ہو. ذرا میں آپ کو ایک اور طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ کیوں ہو رہا ہے استثناء کا؟ یہ خوف کی زندگی ہے. یہ خوف ان کے اندر سے نکل نہیں رہا. ہر قانون عمران خان کو دبانے کے لیے بن رہا ہے. اور یہ قانون کیوں ہے؟ یہ خوف، یہ ڈر ہے اس شیر سے جو جیل کے اندر عمران خان بیٹھا ہوا ہے، کہ اگر وہ باہر آ گیا تو جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو قتل و غارت گری ہم نے کی ہے، اس کے اوپر ہم نے پرچے نہیں کٹنے دیے، ایف آئی آر نہیں کٹنے دی، وہ نکلے گا تو ایف آئی آر ہمارے اوپر کٹے گی، کیونکہ آپ لوگ نامزد ہو. ارشد شریف کی ماں، اللہ ان کو جنت میں کر دے، اس نے تو نامزد کی ہوئے لوگ. تو آپ استثناء اس لیے لے رہے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نکل آیا تو ہم پکڑ میں آئیں گے. عمران خان تو ایک انسان ہے، ایک محب وطن پاکستانی ہے. کیا آپ اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں نہیں نہیں. رب العزت کی لاٹھی بے واس ہے. ابھی تو آپ دنیا داری میں یہ اختیارات لے لیں گے، مرنے تک برات بھی ہوں گی اور استثناء، لیکن جس دن وہ باہر آ گیا، اقتدار میں آ گیا، یہ ساری استثناء ختم کر دے گا. اب بہت کچھ کریں گے، 2/3 میجارٹی نہیں لینے دیں گے، آپ بڑے پاورفل ہیں، لیکن میں دوبارہ کہوں گا ڈیفائن اتھارٹی اللہ کی ذات ہے، آپ نہیں ہیں. بھائی جان، ہم آپ کو ڈیفائن اتھارٹی نہیں مانتے. ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس کی امت ہیں. ہم آپ کو ڈیفائن اتھارٹی نہیں مانتے. ڈیفائن اتھارٹی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہمیں اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. ہمارا قائد اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ کرتا ہے، اسی لیے تو آپ سے ڈرتے ہیں کہ وہ بار بار کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ چلتا ہے اسلام کے اوپر، اسی لیے آپ اس سے خوف زدہ ہیں. آپ خوف سے زندگی سے نہیں نکل سکیں گے. کیوں؟ کہ آپ مجرم ہیں. چور کتنا بڑا بھی چور ہو جائے، مجرم کتنا بڑا بھی مجرم ہو جائے، اس کے اندر جرم چھپا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے میں نے جرم کرنا ہے، اور اس جرم کے خوف سے وہ کبھی باہر نہیں نکلتا. کتنا مرضی وہ بچ جائے، لیکن اپنے جرم کے خوف سے، اندر کے جرم کے اندر کا مجرم اس کو چین نہیں لینے دیتا. آپ کب
آپ خوف سے نکل ہی نہیں سکتے. اب جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنے مرضی قانون بنا لیں، آپ خوف کی اور جرم کی زندگی سے جو آپ نے جرم کیے ہیں، ہاں وہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہو جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ہاں وہ جو لوگ جو مجرم ہیں وہ کبھی جرم کے خوف سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ ڈرتے رہیں گے. اسی لیے آپ روز کوئی نہ کوئی نئی چیز بنا دیتے ہیں. علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز. اب مسلمان ہے، پاکستان مسلمان ملک ہے، خدا کے واسطے سیاست دین کے مطابق کریں. تو شاعر مشرق نے کہا تھا آپ اپنی گندی سیاست سے دین کو مت نکالیں. یاد رکھیں آپ ایک مسلمان ہیں. تو اگر آپ سیاست دین کے مطابق کریں گے تو پاکستان میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. پھر آپ جرم بھی نہیں کر سکتے، پھر آپ کوئی غلط کام بھی نہیں کریں گے، پھر آپ کو استثناء کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کسی مجرم کو رشوت لے کر نہیں چھوڑیں گے، پھر عدالتیں بھی انصاف دیں گی، عدالتیں بھی کمپرومائز نہیں ہوں گی. خدا پاکستان کی حفاظت کرے، خدا کرے پاکستان کے سیاستدان سیاست دین کے مطابق چلائیں. پاکستان زندہ باد.